تو تصوف اعتقادی چاہے ذات باری تعالیٰ کا ہو، تصوف اعتقادی چاہے صفات باری تعالیٰ کا ہو، تصوف اعتقادی چاہے کلام باری تعالیٰ کا ہو، امام احمد رضا خواں فاضل بریلوی ہر محاذ پر صوفیہ اکرام کے شانہ بشانہ نظر آئے۔ زندہ باد۔ اب آگے چل کے بات ہوتی ہے اللہ کی ذات کے بعد ذات مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بریلی کی کھڑکی سے دیکھو کہ امام احمد رضا کی نظر میں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لوگوں جس طرح سے مرتبہ وجود میں توجہ چاہوں، زندہ باد بتاؤ۔ جس طرح سے مرتبہ وجود میں صرف ذات حق ہے، باقی سب اسی مرتبہ وجود سے موجود ہے، اسی طرح سے مرتبہ ایجاد میں صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، باقی سب اسی کے نور کا صدقہ ہے۔ اور آگے امام احمد رضا خواں فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، او لوگوں جس طرح سے یہ ساری کائنات مصطفیٰ کے قدم اطہر کے صدقے پیدا ہوئی، زندہ باد۔ جس طرح سے کائنات اپنے وجود میں رسول اللہ کی دست نگر ہے، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی بقا میں رسول اللہ کی محتاج ہے۔ فرماتے ہیں امام احمد رضا خواں فاضل بریلوی، آج ہی اس کائنات سے مصطفیٰ کی ذات ہٹا دی جائے، یہ کائنات دفعتاً فنا ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ زندہ باد۔ مقام مصطفیٰ امام احمد رضا کی نظر، زندہ باد۔ مقام مصطفیٰ دیکھیں زندہ باد حضور۔ اور آگے چل کے جس طرح سے یہ دنیا نہیں تھی اور ذات مصطفیٰ کے صدقے کائنات بنی، اسی طرح سے اگر اس کائنات کی خیریت چاہتے ہو اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کائنات بغیر مصطفیٰ کے رک جائے گی، تو ایک سیکنڈ کو میرے مصطفیٰ مقام معراج میں گئے تھے، ساری کائنات کو روک دیا گیا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اور مقام مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو امام احمد رضا خواں فاضل بریلوی آگے ارشاد فرماتے ہیں، ممکن میں یہ قدرت ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ زندہ باد۔ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، محبت میں سبحان اللہ کہہ رہے ہو، کیا بات، محبت میں سبحان اللہ کہہ رہے ہو، سمجھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے، ہم نے یہ جانا یہ دو قسم پر ہے۔ توجہ چاہوں گا، کیا بات ہے حضور۔ دو قسم پر ہے کائنات میں، جو کچھ موجود ہے دو قسموں پر ہے، یا تو واجب ہے یا ممکن ہے، یا تو واجب ہے یا ممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ذات رسالت کو کس میں شامل کریں؟ زندہ باد۔ ہم اگر ذات رسالت کو واجب میں شامل کریں تو رسول اللہ واجب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ واجب بندہ نہیں ہوتا اور ہمارے نبی بندہ ہے۔ واجب بندہ نہیں ہو سکتا اور ہمارے نبی بندے ہیں۔ اب رہ گیا ممکن، تو فرماتے ہیں اگر ممکن میں شامل کریں تو جو تصرفات، جو اختیارات اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو دیے ہیں وہ اور ممکن میں کہاں ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ جو اختیارات اور اللہ اکبر کبیرہ تصرفات کی قدرت جو مصطفیٰ کو اللہ نے ارشاد فرما دی ہے، عطا فرمائی ہے، وہ عام ممکن میں کہاں ہے؟ چشم زدن میں سرکار آسمان پر، آسمان سے لامکا پر، اور اسی آن میں پھر اپنے بستر پر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بے شک
جانور بات کرنے لگتے ہیں، پتھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے اقتدار کے لوگ حامل اس دنیا میں آئے، بڑی بڑی سلطنتیں لے کے آئے، لیکن جو مقام مصطفیٰ کو دیا گیا کسی بادشاہ کو نہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت، سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ تو وہ واجب ہیں کہ واجب خدا ہے، اور نہ ممکنات میں سے اگر دیکھیں تو یہ قدرت اور یہ تصرف کسی کو حاصل نہیں ہوئے، تبھی تو فرماتے ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں ابدیت کہا، حیران ہوں ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میں نے اس پر ایک تضمین کہی تھی کئی سال پہلے، تو نور ہے سایہ کہا، ہو جو بشر ہمسا کہاں، تو نور ہے سایہ کہاں، ہو جو بشر ہمسا کہاں، پر خلق پر سایہ کنا، تیرا نہیں ہمتا یہاں، ہے ہی نہیں ایسا یہاں، جو پائے اب تیرا نشان، اس لیے کہ ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں ابدیت کہا، حیران ہوں ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں۔ یہ جو کہا جس نے کہا وہ ہے فقط احمد رضا، شعر و سخن کا بادشاہ، تیری وہاں اوقات کیا، ریحان اب تو باز آ، رکھ دے قلم اور سن ذرا، ہے بلبلے رنگی رضا یا توتیے نغمہ سرا، حقیقے کے واسط ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نہ تو میرے نبی واجب ہیں اور نہ عام ممکنات کی طرح ہیں، بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان میں برزخ کبریٰ اگر کوئی ذات ہے تو میرے محمد کی ذات ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان واسطہ عظیم برزخ کبریٰ کا نام ذات مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حق یہ کہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہا، واجب میں ابدیت کہا، حیران ہوں ہے یہ بھی خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ، عالم امکا کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مقام مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو امام احمد رضا وہیں کھڑے ہیں جہاں صوفیہ کھڑے ہیں، جہاں صوفیہ کھڑے ہیں۔ بات آتی ہے علم مصطفیٰ کی تو تمام صوفیوں کا مذہب و مشرب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تنکے کے برابر کا بھی علم مصطفیٰ کی نگاہ سے نہیں چھپایا، سب کچھ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ما کانا وما یکون کا علم جو وہ دے سکتا تھا اور جو ہو سکتا ہے، اللہ نے سب اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ اور اس کو خالص الاعتقاد میں اعلیٰ حضرت نے بڑے شفاف طریقے سے بیان فرمایا کہ کس طرح سے علم مصطفیٰ کا مقام ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں تمام دلائل، تمام اقوال ائمہ لکھنے کے بعد جب تمام لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر کفر کے فتوے لگائے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امام احمد رضا پر فتوہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ احمد رضا اپنے مصطفیٰ کے علم غیب کا قائل ہے۔ سن لو امام احمد رضا پہ فتوہ لگانے والوں، احمد رضا پہ فتوہ لگانے والوں، تم نے نہیں دیکھا احمد رضا کا دامن کس کس پاک دامنوں سے وابستہ ہے؟ امام احمد رضا کا دامن ائمہ سے وابستہ ہے، ائمہ سے چلتا ہوا وہ اللہ اکبر کبیرہ علماء سے چلتا ہوا صحابہ تک ہے، اور صحابہ سے مصطفیٰ تک ہے، اور مصطفیٰ سے اللہ رب العزت تک احمد رضا کا سلسلہ وابستہ ہے۔ علم مصطفیٰ کی بات اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ یعنی رسول اللہ، ہم جو زبان سے بولتے ہیں وہ تو وہ، ہمارے دل میں جو خیالات ابھرتے ہیں میرے نبی اس کو بھی جانتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔
اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا, اعلیٰ حضرت بڑا خیال رکھتے تھے اور ان کا عقیدہ, چونکہ کسی کا بھی عقیدہ یہ ہو جائے کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, قسم خدا کی وہ کبھی غلط کام نہیں کر سکتے. بے شک. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ تھا کہ احمد رضا تیرے زبان سے ہی نہیں, تیرے دل میں اگر کوئی بات پیدا ہوئی مدینے والا اس کو بھی اور اعلیٰ حضرت اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ اس ادب کو آپ کی شاعری میں بجا طریقے سے چمکتا ہے یہ ادب. بے شک. حضرت شیر بیشہ اہل سنت کے بھائی تھے مولانا محبوب رضا خان. وہ اپنا چشمدید ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک حافظ صاحب اپنی نعت پاک لکھ کر اور چیک کرانے کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہنے لگے کہ حضرت ذرا چیک فرما دیں, تصحیح فرما دیں. اب وہ نعت کیا تھی؟ وہ نعت وہی تھی, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ, ہے نا. مدینہ بلا لیجئے زہرا کے بابا, مدینہ بلا لیجئے, تڑپتا ہوں میں مدینہ بلا لیجئے. اس طرح کے مفہوم کی وہ نعت پاک لکھ کر کے لائے تھے. اب اعلیٰ حضرت نے جب دیکھی, ظاہر سی بات ہے عاشق صادق جب یہ دیکھے گا تو فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا حافظ صاحب آپ تو فنا فی الرسول ہیں, آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے. تو وہ گھبرا گئے, حضرت میں نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا. تو اعلیٰ حضرت کے چہرے پر خفگی کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ حافظ صاحب اگر یہ واقعاتاً نہیں ہے جو تم نے لکھا ہے, اگر یہ واقعاتاً نہیں ہے, یعنی اگر تمہارے دل میں بھی وہی ارمان نہیں ہے جو تم نے لکھے ہیں, تو یاد رکھو یہ جھوٹ ہے. اور پھر کس کی بارگاہ میں اللہ کہنا آسان ہے. جی امام احمد رضا صوفی باصفا کا نام تھا, جس کا صرف قال ہی نہیں بلکہ حال بھی یہ کہتا تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ, مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. واہ واہ. فوراً فرمایا کہ اسے کاٹو, اور جب تم اس لائق بن جاؤ کہ تمہارے قول کی مطابق تمہارا حال بھی ہو جائے تب مصطفیٰ کی نام. اللہ اکبر کبیرہ. علم مصطفیٰ کا عالم ہے. تو صوفیہ اکرام کا جو مشرب ہے علم مصطفیٰ کے تعلق سے کہ رسول اللہ صرف ہماری باتوں کو نہیں ہمارے دل میں ہونے والے خطرات سے بھی باخبر ہے, تو اعلیٰ حضرت کا بھی وہی موقف ہے. لہٰذا علم مصطفیٰ کی بات جب کی جائے گی تو اعلیٰ حضرت بھی وہی شانہ بشانہ صوفیوں کی ملیں گے جہاں صوفیہ اکرام. بہت بڑھیا. دوسرا ہے اختیار مصطفیٰ. اختیار مصطفیٰ, اختیار مصطفیٰ یعنی اللہ رب العزت نے نبی کو کتنا مختار بنایا, کن کن باتوں کا اختیار دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچا مومن ہے تو وہ یہ خیال رکھے کہ اس کی جان ہی نہیں, اس کی مال, اس کی اولاد, اس کا سرمایہ سب محمد رسول اللہ. واہ 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 واہ. اس کی ذات پر بھی اس کا اتنا حق نہیں جتنا حق آمنہ کے لال کا. یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے, یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں آگے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اب ہمارے استاد محترم جامع معقولات و منقولات علامہ عاقل رضا صاحب قبلہ ہمیں درسگاہ میں جب پڑھایا کرتے تھے اور جب اختیار مصطفیٰ کی بات آتی تو اعلیٰ حضرت کے شعر کی اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں. زندہ باد. تو فرماتے تھے کہ بچوں ایک تو اس شعر کا مطلب یہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یعنی دیکھنے میں آمنہ کا لال ایسا لگے گا کہ ہاتھ خالی ہے, لیکن حقیقت میں کائنات کی کنجی اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دی. اور ایک خالی کا مطلب وہ ہے جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, بولے یہ بات خالی قاری محفوظ الرحمان کو پتا ہے اور کسی کو نہیں.
کیا مثال ہے، واہ واہ، خالی بات محمد احمد رضا کو پتا ہے اور کسی کو نہیں. کیا بات ہے حضرت. یعنی صرف کا معنی. تو اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے مصرے سے دو معنی پیدا ہو رہے ہیں. ایک تو وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ہاتھ خالی لگ رہا ہے لیکن کونین کے خزانے ان کے ہاتھ میں. اور دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں خالی ان کے ہاتھ میں. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صرف میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، واہ واہ، خالی ان کے ہاتھ. صرف زندہ دو جہاں کی نعمتیں خالی ان کے ہاتھ، صرف انہی کے ہاتھ. ہائے ہائے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں جب اختیار مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے تو میں مصطفیٰ کو کیا کہوں، سرور کہوں، ہائے ہائے، واہ، کیا بات ہے، زندہ باد، سرور کہوں، سرور کہوں ہائے، کہ مالک و مولا کہوں تجھے، زندہ باد، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بھری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. واہ واہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کر. تو ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، کلام باری تعالیٰ، اختیار مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، جس کی بھی بات کی جائے اعلیٰ حضرت صوفیوں کی صف میں نظر آتے ہیں. اب ایک آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ تعظیم مصطفیٰ. تعظیم مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ کا عالم اللہ اکبر. جو اپنے نبی سے واقعتاً محبت کرتا ہے وہ یہ جانے گا کہ میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہوں لیکن سرکار کی شان میں ادنا گستاخی برداشت نہیں. جی جی، زندہ باد. یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے آج سلمان ازرعی کو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ بہت سارے پیروں کے جھرمٹ میں بھی اکیلا نظر آتا ہے. زندہ باد، زندہ باد. لوگوں، تعظیم مصطفیٰ پر بات کر کے تم رسول اللہ پر احسان نہیں کرو گے، تمہارے ہی مرتبے اللہ بڑھا دے گا، تمہارے ہی مرتبے اللہ بڑھا دے گا. اور تعظیم رسول کی جب بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے منع کی ہو اس کے علاوہ جو ادب کا لحاظ بن سکے سب کے روادار رسول اللہ کی ذات. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی مدینہ شریف میں سواری پر چڑھ کر سفر نہیں کیا. اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور ان کی تعظیم. صحابہ اکرام تعظیم کا عالم یہ تھا کہ سرکار جب وضو کیا کرتے تھے تو وضو کا پانی لے لیا کرتے تھے اپنے ہاتھ میں، اپنے چہرے اور منہ کو مل لیا کرتے. یہ تعظیم مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی الگ سے شریعت کی نص وارد نہ ہو تعظیم مصطفیٰ کی جو صورت نکل پڑے کرنی چاہیے. تعظیم مصطفیٰ کی جو صورت بن سکے وہ کرنی چاہیے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہ بات کہی نہیں ہے، کر کے بھی دکھائی ہے. فرماتے ہیں حرم کی زمین، آپ تو رسول کی تعظیم کی بات کرتے ہیں، بارگاہ رسالت کی تعظیم، یہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا. زندہ باد. تعظیم مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو آپ نے کل 27 سال کی مختصر عمر میں آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا، اقامت القیامہ علی تعین القیام لنبی تہامہ، اور اس کے اندر لکھا، اب میں لفظ با لفظ پڑھنے کی کوشش کروں گا.
बारगाह रिसालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ले जाए। अब जब जाओ, अभी तक जो चले गए वो चले गए, लेकिन अब जाओ तो आला हजरत की इन जुमलों पर नजर रखना। आला हजरत फरमाते हैं जब दरे मस्जिद पर हाजिर हो, यानी सरकार की मस्जिद नबी पर हाजिर हो, तो फरमाते सलातो सलाम अर्ज करके तवक्कुफ करे, यानी खड़ा हो जाए, गेट पर खड़ा हो। आला हज़रत फरमाते और ये नियत करके खड़ा हो कि गोया मैं सरकार से हाजिरी की इजाज़त मांग रहा हूं। जब आप मस्जिद नबी में जाएं और किसी भी गेट से जाएं तो बाहर खड़े हो और कुछ देर सलातो सलाम पढ़े और खड़े रहें, और इस नियत से खड़े रहें कि मुझे सरकार से इजाज़त मिलने की देर हो रही है, और फिर उसके बाद आगे बढ़े, इज़्ने हुजूरी तलब करें। फरमाते इस वक्त जो अदब व ताज़ीम वाजिब है मुसलमान का कल्ब खुद वाकिफ है, यानी रसूलुल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हो, आला हज़रत फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो शोर न मचाएं, धक्का मुक्की ना करें, अदब से मवाजहे से जब गुजरे तो इस ख्याल और इस अकीदे के साथ गुजरे कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अज़ वफ़ात बक़ैद हयात थे, आज भी अपने मज़ार मुक़द्दस में बक़ैद हयात, पर हमारे हर हरकत और सकनात को अपने सर की आंखों से देख रहे हैं। और फरमाते हैं जब मवाजहे पर हाजिर हो, मवाजहे पर हाजिर हो यानी सुनहरी जालियों पर, तो सरकार तो हज़रत आला हज़रत फरमाते हैं कि खबरदार खबरदार जालियों को छूने की कोशिश न करना, इसलिए कि ये भी बेअदबी है। आला हज़रत पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाने वालों, देखो बारगाह रिसालत का किस तरह से अदब किया है। फरमाते जालियों को कभी हाथ ना लगा, क्यों? हमारे ये गुनाहगार हाथ और कहाँ वो सुनहरी, हमारे ये गुनाहगार हाथ और कहाँ अल्लाहु अकबर कबीरा वो सुनहरी जाली। ज़िन्हार ज़िन्हार हरगिज़ हरगिज़ जालियों को छूने की कोशिश न करना, और आंखें झुकाकर। और आला हज़रत ने एक जगह लिखा है कि कोशिश ये करें कि देखें भी ना, इसलिए कि न जाने कौन कौन से गुनाहों में डूब कर ये आंखें गई हैं, कहाँ ये आंखें और कहाँ वो सुनहरी जाली। इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई अदब के साथ अल्लाहु अकबर कबीरा मुवाजहे के पास खड़े हों और फरमाते हैं दस्त बस्ता खड़े होकर रसूलुल्लाह के इस मकाम के सामने, मवाजहे के सामने ये कहें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्किल्लाह, अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। ये ताज़ीम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। सुभान। लेकिन या एक बात आप समझ गए होंगे, जब ये इमाम इश्क व मोहब्बत हमें ये बता रहा है तो खुद क्या करता होगा जब क्या अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की बारगाह में देखते थे कि जानवर आकर के सजदा कर रहे हैं, तो सरकार से अर्ज करते या रसूल अल्लाह जानवरों को आपको सजदा करने की इजाज़त है, हमें क्यों नहीं मिलती? तो आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह ने सजदा ताज़ीमी को भी मना फरमाया, और अगर मेरी शरीयत में अगर सजदा करना जायज़ होता तो अल्लाह हुक्म देता औरत को कि वो अपने शौहर को सजदा करे। सहाबा इकराम हर वक्त तड़पते रहते थे कि हमें सरकार को सजदा करने की इजाज़त मिल जाए, सजदा ताज़ीमी की इजाज़त मिल जाए। उन्हीं असहाब के नक्शे कदम पर इमाम अहमद रज़ा जब अल्लाहु अकबर कबीरा मवाजहे पर पहुंचते हैं तो वो चीज़ें जो बरेली में लिखी थी अजबर हो गई मवाजहे पर, और फरमाते हैं पेशे नज़र वो नौबहार, पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान। अहमद रज़ा इम्तिहान की घड़ी आ गई, बहुत बातें कर ली बरेली में बैठ करके कि ताज़ीम बजा लाएं, लेकिन यहाँ तो इंतहाई ताज़ीम ये है, मार्फत कहती है कि सजदा करने, शरीयत कहती है अगर कर लिया तो हराम होगा। पेशे नज़र वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, ऐसा आशिक
ایسا عاشق جس کا دل تڑپتا ہو, جس کے دل کی دھڑکن دھک دھک نہیں یا نبی کہتی ہو, یا نبی کہتی ہو. جیسے تیسے اعلیٰ حضرت نے اپنی طریقت کے دل پر شریعت کا بھاری پتھر رکھا اور اپنے قلم کو حرکت دی اور کہا اے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. امام احمد رضا شریعت تو کہتی ہے کہ سجدہ کرو گے تو حرام ہو جائے گا, طریقت کہتی ہے امام احمد رضا ایسا سجدہ کر دے جو سر کو بھی پتہ نہ چلے. اے شوق کے دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں, اچھا وہ سجدہ کیجئے سر کو خبر نہ ہو. پل سے گزار و راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. کاٹا میرے جگر کا غم روزگار سے یوں کھینچ لیجئے کہ دل کو خبر نہ ہو.